بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اربوں کھربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری ساری امت کے مسلمانوں، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کے ساتھ ہی اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس کائنات کی تخلیق کے بعد وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے۔ اس طرح اس کائنات کے اندر بے شمار قومیں اس دنیا کے اندر آباد ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان قوموں کی تربیت اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس طرح تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت قائم ہوگی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر ذی روح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمار کی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہر انسان نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، اور بے شک قیامت بہت قریب ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی؟ ایسا خوفناک اور پراسرار سوال ہے جس کو سن کر ہر انسان تجسس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے۔ اس کی نشانیاں کیا ہیں تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رکھے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوالات کیے گئے، اور صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل۔ پیارے دوستو، ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان میں چند نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ دوستو، ان چند بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پوری ہونے کے قریب ہیں۔ ناظرین، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی حال ہی میں پوری ہوئی ہے جس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ نشانی کیا ہے، اس نشانی کے کتنے عرصے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا اور اس نشانی کو حدیث میں کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ مکمل تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے، لہٰذا اسے اسکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ناظرین، اگر سوشل میڈیا پر امام مہدی کے ظہور کے بارے میں سرچ کیا جائے تو اکثر ویڈیوز میں یہی دعویٰ کیا گیا ہے اور اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور سن 2024 میں ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی سبز دمدار ستارہ ہے جو اس سال فروری کے مہینے میں ظاہر ہو چکا ہے، اور اس ستارے کے بارے میں حدیث میں بھی بیان آ چکا ہے۔ جیسا کہ حضرت عاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی کے ظہور سے پہلے جانب مشرق سے ایک ستارہ طلوع ہوگا جس کی چمکتی ہوئی دم ہوگی۔ ناظرین، اس حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوگا جس کی دم چمکدار ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سال فروری میں ایک سبزی مائل ستارہ کئی مہینوں تک زمین کی جانب بڑھ رہا تھا جو زمین کے سب سے زیادہ قریب سے ہو کر گزرا۔ ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق یہ ستارہ زمین کے اتنے قریب ہوا کہ اسے بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس ستارے کی رفتار بھی بہت کم تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسے ایک ہفتے تک دیکھتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کومٹ 50,000 سال میں پہلی مرتبہ زمین کے اتنے قریب سے گزرا ہے، اور ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ 1 مہینے تک زمین کے قریب رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دمدار ستارے، جنہیں ماہرین فلکیات نے ڈرٹی سنو بالز کا نام دے رکھا ہے،
برف، دھول اور چٹانوں پر مشتمل گولے ہوتے ہیں جو عام طور پر اس برفانی مواد کے حلقے سے آتے ہیں، جسے اورڈ بادل کہا جاتا ہے، جو ہمارے نظام شمسی کے بیرونی کنارے پر موجود ہے۔ حقیقت میں معروف دمدار ستارے بورسوف کا تعلق ہمارے نظام شمسی سے باہر سے ہے۔ یاد رکھیں، دمدار ستارے چٹان، برف اور دھول کے ٹھوس اندرونی حصے پر مشتمل ہوتے ہیں اور زیادہ تر برف اور دھول کی پتلی اور گیسی فضا سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، جسے کوما کہتے ہیں۔ دمدار ستارے سورج کے قریب پہنچتے ہی پگھل جاتے ہیں۔ شمسی تابکاری اور پلازمے کی وجہ سے ان کی سطح سے اڑنے والی گیس اور دھول ایک دھارا بناتی ہیں اور وہ دھندلی اور باہر کی طرف سے دم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ دمدار ستارے شمسی نظام کے اندر کی جانب گھومتے ہیں کیونکہ کشش ثقل کی مختلف قوتیں انہیں اورڈ بادل سے دور کر دیتی ہیں۔ جب وہ سورج سے خارج ہونے والی حرارت کے زیادہ قریب پہنچتے ہیں تو زیادہ واضح دکھائی دینے لگتے ہیں۔ دنیا بھر کی رصد گاہوں کے ذریعے ہر سال 1 درجن سے بھی کم دمدار ستارے دریافت ہوئے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ مذکورہ دمدار ستارہ آخری بار زمین سے اس وقت گزرا تھا جب ابھی قدیم انسان یوریشیا میں آباد تھے۔ ہماری انواع اپنی رسائی افریقہ سے باہر بڑھا رہی تھی۔ برفانی دور کے بڑے ممالیہ جانور، جن میں دیوقامت ہاتھی اور تلوار کی شکل والے دانتوں کی مالک بلیاں بھی شامل ہیں، زمین پر گھومتی تھیں اور شمالی افریقہ ایک نم، زرخیز اور بارانی مقام تھا۔ کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں فزکس کے پروفیسر تھامس پرنس کے مطابق دمدار ستارہ ابتدائی شمسی نظام کے بارے میں سراغ فراہم کر سکتا ہے کیونکہ یہ نظام شمسی کے ابتدائی مراحل کے دوران تشکیل پایا تھا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے سبز رنگ کے دمدار ستارے۔ یاد رہے کہ اس کا رسمی نام C2022 ہے۔ 2 مارچ 2022 کو ماہرین فلکیات نے اسے سان ڈیاگو میں زوکی ٹرانزٹ فیسلٹی کی دوربین کا استعمال کرتے ہوئے دریافت کیا۔ اس کا سبزی مائل زمرد جیسا رنگ دمدار ستارے کی کیمیائی ساخت کے بارے میں بتاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رنگ دمدار ستارے کے مرکز میں واقع چمکدار دودھیا بادل میں موجود کاربن پر مبنی مالیکولز کے درمیان تصادم کا نتیجہ ہے۔ خلائی تخلیق کا امریکی ادارہ ناسا اس دمدار ستارے کو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے مشاہدہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس سے نظام شمسی کی تشکیل کے بارے میں سراغ مل سکتا ہے۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ رات کے وقت جب آسمان صاف ہو تو دوربین کا استعمال کرتے ہوئے دمدار ستارے کو شمالی آسمان پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پیر کو یہ بگ ڈپر نامی ستاروں کے جھرمٹ میں واقع ستارے پولارس دا نارتھ سٹار کے درمیان نمودار ہوا اور بدھ کو کیملوپوڈلس نامی ستاروں کے جمگھٹے کے قریب ظاہر ہونے کے لیے پوزیشن میں تھا۔ ستاروں کا یہ جمگھٹا ارسا میجر، بگ ڈپر اور لٹل ڈپر کی سرحد پر ہے۔ آبادی والے علاقوں میں روشنی کی پیدا کردہ آلودگی سے بچنے کے لیے دور دراز مقام کا پتہ لگانا دمدار ستارے کا اچھا نظارہ کرنے کی کلید ہے، کیونکہ یہ ہمارے سیارے کے پاس سے گزرتا ہوا سورج سے دور جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دمدار ستارہ نظام شمسی کے بیرونی حصوں کی طرف واپس ہو رہا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستارہ آیا وہی ستارہ ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے یا پھر کوئی اور ستارہ ہے؟ تو اس حوالے سے امام جعفر صادق کا یہ فرمانا ہے کہ جب یہ ستارہ نمودار ہوگا تو اس وقت ماہ سفر کا مہینہ ہوگا، لیکن جس ستارے کا ذکر ہو رہا ہے جب یہ ستارہ دیکھا گیا یعنی فروری کے مہینے میں، تب تو ماہ رجب تھا، یہ سفر کا مہینہ نہیں تھا، اس لیے ستارے کو وہ ستارہ نہیں مانا جا سکتا جس کا ذکر حدیث میں ہوا ہے۔ ناظرین، یہ نشانی پوری ہو چکی ہے یا نہیں، اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال بہت سی نشانیاں ایسی بھی ہیں جو کہ پوری ہو چکی ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ حدیث پاک میں ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% ملک شام برباد ہو چکا۔ اب جبکہ 5 سالہ خوریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں لوگ زخمی اور معذور ہو چکے ہیں، لہٰذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے
یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، ان سب کا اصل ہدف جزیرت العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہوگا۔ چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودی عرب، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ علماء کرام اس کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے، دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو، وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت آج دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیشن گوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے، قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اور اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ نشانی بھی اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں بہت سی اور نشانیاں بھی موجود ہیں جن کا پورا ہونا باقی ہے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل دریائے فرات خشک ہو جائے گا، اور اس سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، جسے لینے کے لیے لوگ جنگ کریں گے، اور ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ ہر شخص یہ سمجھے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ 2960 کلومیٹر لمبی یہ نہر جو کئی ملکوں سے گزرتی ہے ابھی خشک نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، رفتہ رفتہ اس میں پانی کی کمی ضرور ہو رہی ہے۔ یہ نہر جس کی چوڑائی بعض جگہوں پر 2000 میٹر تک ہے، تو بعض جگہوں پر اس کی چوڑائی 200 میٹر کے قریب ہے۔ سن 2021 میں ترکی کی جانب سے ڈیم نہ کھولنے کی وجہ سے اس میں اچانک 5 میٹر کی کمی آ گئی، جس پر حقوق انسانی کی تنظیموں نے تنقید و احتجاج کیا۔ بہرحال ابھی کی کیفیت سے بظاہر ایسا نہیں لگتا ہے کہ اتنی جلدی یہ علامت پوری ہو جائے، البتہ ایک وقت ایسا ضرور